آگے دیکھیے 794 میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو تنگ وقت میں نماز میں مشغول ہو، نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن نجس ہے، ٹھیک ہے، لباس نہیں بدن نجس ہے، اور اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے، تو اگر صورت میں اس کو صورت یہ ہو کہ بدن پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو، بدن کو پاک کرے، اور اگر نماز ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ اس حالت میں نماز ختم کرے اور اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کو نماز کے اب دوران پتہ چل رہا ہے کہ نجس ہے جسم، تو اگر کوئی سوکھی ایسی نجاست ہے جس کو وہ اتار سکتا ہے تو وہ اتار دے، اگر پاک کر سکتا ہے پاک کر لے، نہیں کر سکتا تو وہ اس کی نماز جو پڑھ لے گا وہ صحیح ہے۔ 795 میں کہنے کہ ایسا شخص جو اپنے بدن یا لباس کے پاک ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، جستجو کے بعد کوئی چیز نہ پا کر نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن لباس نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس نے پہلے تحقیق کی تھی اس لیے اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس نے جستجو نہ کی ہو تو عادت لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، ٹھیک ہے، تحقیق نہیں کی، جستجو نہیں کی تو نماز کو دوبارہ پڑھے گا، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی قضا بھی کرے گا۔ 796 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ پاک نہیں ہوا تو نماز اس کی صحیح ہے، کیونکہ اسے پہلے یقین تھا، اس وجہ سے اس کی نماز صحیح ہے۔ 797 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن یا لباس میں خون دیکھے اور اسے یقین ہو کہ نجس خون میں سے نہیں، مثلا اسے یقین ہو کہ مچھر کا خون ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ اس خون میں سے ہے جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی نجس خون ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اسے پہلے یقین ہو گیا تھا کہ مچھر کا خون ہے، بعد میں اسے لگا کہ انسان کا خون ہے تو وہ جو نجس ہوتا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ اسے پہلے مچھر کے خون پر یقین تھا۔